أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 چل رہی ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات پہلے رکھی ہے کہ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیات میں سے ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں مکمل دین کا تصور پیش کیا ہے، وہ دین جو کہ سراپا بھلائی، سراپا نیکی ہے. تو یہ بتایا کہ کامل نیکی کیا چیز ہے. کامل نیکی یہ ہے کہ تمہارے 4 شعبے ٹھیک ہوں زندگی کے. پہلا شعبہ یہ کہ تمہارے عقائد، تمہارے نظریات وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں. اس کو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ اور تمام کے تمام نبیوں پر ایمان لاؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے نظریات درست ہوں گے، تم ایسے بن جاؤ گے کہ تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. ہاں، پھر جنت کی چابی مل جائے گی، ایسی چابی ملے گی کہ جس کے دندانے نہیں ہوں گے. دندانے تمہیں اعمال کر کے بنانے پڑیں گے. تو عقائد اور نظریات کو ٹھیک کرنا یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے. اس کے بعد دوسرا شعبہ ہے اعمال کا، یعنی اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو اللہ کی منشا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق کرنا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال میں تمہارے بدنی عبادات، تمہاری مالی عبادات وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہوں. اس کو تم اللہ کی فرمانبرداری میں لگا دو، اپنے جسم کو، اپنے مال کو لگاؤ نفلی عبادات میں بھی. چنانچہ فرمایا وآت المال علی حبہ، مال تمہیں محبوب ہے لیکن اس سے تم کامل نیک تب بنو گے اس کے محبوب ہونے کے باوجود تم اسے خرچ کرو قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور لوگوں کو ان کے بوجھ سے ہٹانے پر. پھر فرمایا تمہاری بدنی عبادات میں تم نمازوں کے مستقل پابند رہو، نمازوں کو قائم رکھو. قرآن کریم کبھی بھی نماز پڑھنے کا نہیں کہتا، قرآن کریم ہمیشہ کہتا ہے نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرنا تمام واجبات، تمام سنن و مستحبات کے ساتھ وقت کے اندر اس کی مستقل پابندی کا نام ہے. کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی تو یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. یہ پڑھنا تو کہلائے گا لیکن اقامت صلاۃ نہیں ہے. پھر فرمایا وآت الزکاۃ، فرض زکوٰۃ کو بعد میں ذکر کیا لیکن کہا نفلی صدقہ تم پہلے کرو گے تو تم کامل نیک بن سکتے ہو. اب آج ہم تیسرا شعبہ دین کا پڑھنے لگے ہیں، وہ ہے معاملات کا شعبہ. دیکھیے معاملات کے شعبے کی بڑی اہمیت ہے دین کے اندر. اور آج لوگ عبادات تو ان کی ٹھیک ہو جائیں گی، وہ بھی بہت کم رہ گئے، لیکن جن کی عبادات ٹھیک ہیں ان کے معاملات سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. چنانچہ جن کی عبادات ٹھیک ہوتی ہیں ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، وہ اور لوگوں کے لیے ایسے بن جاتے ہیں مزید دین کی دوری کے باعث. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس کی عبادات ٹھیک ہے لیکن معاملات ٹھیک نہیں. معلوم ہوا ایسے آدمی سے معاملہ ہی نہیں کرنا. نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، دین کے مختلف شعبوں میں کام کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، لیکن معاملات ٹھیک نہیں تو لوگ اس دین سے دور بھاگنے لگتے ہیں. دیکھیے میری نماز، میرے روزے، میرے حج کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، لیکن میرے معاملات، میرے اخلاق، میری معاشرت کا تعلق اور لوگوں کے ساتھ ہے. میں دوسروں کے لیے میں مثبت اس وقت بن سکتا ہوں کہ جب میری یہ چیزیں درست ہوں گی. میری نماز سے، میرے روزے، میرے حج سے کسی کے کوئی دین پر نہیں آئے گا. دین پر آئے گا تو میرے اخلاق، میرے معاشرت اور میرے معاملات سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟
یعنی فقیر کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس کوئی درہم دینار کوئی چیز نہیں ہے، ایک درہم بھی نہیں ہے، وہ مفلس اور مسکین ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، نیکیوں سے بھرپور ہوگا، لیکن کیا کیا ہوگا؟ ضرب ھذا، اس کو مارا ہوگا، شتم ھذا، اس کو برا بھلا بولا ہوگا، اس کا مال کھایا، اس کا حق دبایا۔ تو یہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ کہ اس نے جو معاملات اس کے خراب رہے ہیں، دوسروں کے حقوق اس کے اوپر ہیں، اس کے حقوق لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ اب وہ حقوق ادا کرنے کی تو دنیا نے وہ جہاں نہیں ہے، لہٰذا یہ ہوگا، کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں جس کے اس نے حق کھائے ہیں، دبائے ہیں، اس کی نیکیاں اسے دی جائیں۔ اب نیکیاں چلی گئیں، لیکن فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے گناہ، اس لوگوں کے حقوق تو اب بھی باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو۔ یہ صرف کس وجہ سے کہ معاملات ٹھیک نہیں۔ شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے کہ اس کا قطرہ زمین، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ شہید جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں احیاء، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ شہید کی روح جنت کے میں سبز پرندوں کے پوٹوں میں وہ چہل قدمی کر رہی ہے، اڑ رہی ہے، اور عرش کی کندیلوں میں آ کے وہ سکون پذیر ہوتی ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہو، اگر کسی شہید نے بھی لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی، اس کا معاملہ بھی یہی ہوگا، باوجود اس کے کہ اس نے اپنی جان کا سب سے بڑا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق اس نے دبائے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین نام صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ میں آپ کے سامنے بطور مثال ایک بات پیش کرتا ہوں۔ ہم نے ایک کتاب پڑھی، الہدایہ نام ہے اس کتاب کا، 4 جلدوں پر مشتمل مسائل کی کتاب ہے، ایک جلد 600 صفحات کی ہے۔ ان 1800 صفحات، اس کے 1800 صفحات معاملات کے ہیں، یعنی 3 جلدیں مکمل معاملات کی ہیں، 1 جلد صرف عبادات کی ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارے معاملات میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا، یا دین نے ہم نے ہمارے معاملات میں بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ عبادات سے زیادہ اہمیت دین نے معاملات کی دی ہے۔ قرآن کریم کہیں بھی نماز پڑھنے کی تفصیل بیان نہیں کی۔ قرآن یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تفصیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ لیکن جب بات معاملات کی آتی ہے تو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت وہ سورۃ البقرہ کے آخر میں آئے گی، آیت المدائنہ، قرض لین دین کے معاملات وہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت میں ہیں۔ حالانکہ عبادات کے معاملے میں تو قرآن کریم نے کوئی تفصیل نہیں بیان کی۔ میراث کے مسائل میں پوری تفصیل قرآن نے بیان کی ہے۔ لوگوں کے اوپر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں چھوڑا کہ وہ بیان کریں، بلکہ قرآن کریم نے مکمل کی مکمل تفصیل اللہ نے خود بیان کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو معاملات کو اہمیت نہیں دی، اہمیت دی ہے تو صرف عبادات کو دی ہے، معاملات کو اہمیت نہیں دی، اور سمجھ کے یہ بیٹھے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے چل رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے پیچھے پڑھا، آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بہت محنت کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا کے سارے اسباب اپناتا ہے، لیکن حرام کمائی کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات کیا، ہم نے معاملات کو بالکل مبہم رکھا ہے، کوئی واضح طور پر بات نہیں کرتا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صاف صاف سیدھی سیدھی بات کرو۔ آج ہمارے معاملات سیدھے اور صاف نہیں ہیں۔ اس کی واضح سی مثال، ایک باپ اور بیٹا دکان چلا رہے ہیں، لیکن کوئی معاملے کی وضاحت نہیں ہے کہ بیٹا جو باپ کے ساتھ دکان پر کام کر رہا ہے وہ کس حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ آیا وہ ملازم ہے، آیا وہ ایک اپنی خدمت جو ہے وہ ہدیتاً دے رہا ہے، یا وہ پارٹنر ہے۔ ان تینوں حیثیتوں سے حکم میں فرق پڑ جائے گا۔ ابھی تو آپ چل رہے ہیں، کہیں گے کہ نہیں کیا ہو سکتا، باپ اور بیٹے میں حساب کتاب، جب انتقال ہوگا تب پتہ چلے گا۔ اگر آپ نے رکھا اسے محض ایسے کہ ملازم کے طور پر اور تنخواہ اسے دی نہیں تو آپ نے گناہ کیا۔ آپ نے رکھا ملازم کے طور پر، بات وضاحت نہیں کی تھی، کل وہ دعوے دار ہوگا کہ میں تو شریک ہوں، میں تو پارٹنر ہوں، تو وضاحت نہیں کی۔ پوری وضاحت ہونی چاہیے کہ بھئی اگر 2 بھائی کام کر رہے ہیں تو دونوں کی حیثیت کس حیثیت سے ہے۔ اگر قرض کا معاملہ ہے تو یعنی ایک گھر ہے، باپ بھی پیسہ لگا رہا ہے، بیٹا بھی پیسہ لگا رہا ہے، لیکن وضاحت نہیں ہے کہ بیٹا جو پیسہ لگا رہا ہے وہ کس حیثیت سے لگا رہا ہے۔ آیا وہ باپ کو قرض دے رہا ہے، آیا وہ باپ کے اوپر اپنا ایک ہدیے کے طور پر دے رہا ہے، یا ایک شریک کی حیثیت سے خرچ کر رہا ہے۔ تینوں کے اعتبار سے حکم میں فرق پڑے گا۔ اگر قرض کے طور پر دے رہا ہے تو اسے صرف قرض ملے گا واپسی میں، جگہ میں اس گھر میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
اگر پارٹنر کے طور پر دے رہا ہے تو پھر اس کا حصہ پہلے اس کو حصہ دیا جائے گا، پھر بعد میں جب گھر والد کی میراث میں تقسیم ہوگا تو پھر اس میں سب کو حصہ ملے گا، لیکن پہلے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ لیکن کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں ہے، بس چل رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعاشروا کالاخوان، زندگی گزارو بھائیوں کی طرح، معاشرت رکھو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات وتعاملوا کالاجانب، ایسے معاملات رکھو جو کسی سے اجنبی ہو۔ باپ اور بیٹے کے درمیان سارے کے سارے معاملات ایسے ہونے چاہیے جیسے کہ دونوں اجنبی ہیں، بھائی بھائی کے درمیان سارے کے سارے معاملات اجنبیوں کی طرح ہونے چاہیے۔ اگر معاملات اجنبیوں کی طرح ہوں گے تبھی معاشرت وہ بھائیوں کی طرح ہو سکتی ہے۔ اگر معاملات اجنبیوں کی طرح نہیں ہیں، چلتی گاڑی کو چلا رہے ہیں، مبہم سی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں کس کا پیسہ کہاں آ رہا ہے کہاں لگ رہا ہے، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کل جب موقع آئے گا تقسیم کا اس وقت جھگڑے آئیں گے، پھر اس وقت کسی کا در پکڑیں گے، کسی مولوی صاحب کے کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، بھئی اب یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ آپ نے تمام معاملات کی وضاحت تو خود نہیں کی، یہ آپ کے ذمہ تھا، آپ نے معاملات کو اہمیت نہیں دی، اپنی یوں سمجھ لیا کہ بس اب تو یہ جیسا چل رہا ہے چلاتے رہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات کو، علماء امت نے سب سے زیادہ، کسی نے امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ وہ فقیہ تھے، مجتہد تھے، مسائل ان کا کام تھا، تو ان سے کسی نے آ کے کہا آپ نے تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا میں نے تصوف پر اتنی بڑی کتاب لکھی ہے معاملات کی۔ تو کہنے لگے کہ بتایا کہ تصوف کس چیز کو بتاتا ہے؟ تصوف یہ بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ جب تک تم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتے تمہیں تصوف کی ہوا نہیں لگ سکتی۔ تو میں نے تو تصوف ہی پر کتاب لکھی، تم اس کتاب کو پڑھے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر تصوف کی تمہیں ہوا نہیں لگ سکتی۔ لیکن بات کیا ہے کہ معاملات اپنی مرضی کے کرنے ہیں، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، دین کی رہنمائی نہیں لینی۔ اب قرآن کریم اس بات کو بیان کرنے کے لیے جو سب سے اہم نقطہ ہے، ہمارے معاملات صاف کیوں نہیں ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری زبان، ہم نے اپنی زبان کی اہمیت چھوڑ دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے وعدے کرتے رہیں، ان سے کہتے رہیں اور پھر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے اسی ایک نقطے کے ذریعے سے پورے معاملات کے شعبے کو گھیرا، فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور کامل نیکوکار وہ ہیں جو مکمل وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وعدہ کرتے ہیں، جب وعدہ کیا اسے ہمیشہ پورا کرتے ہیں، ایسا نہیں کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ ان کی عادت ہی یہی ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اگر وعدہ خلافی ہے تو آپ کامل نیکوکار نہیں بن سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن، دیکھیے آج اگر اس معاشرے میں پتہ چل جائے کہ ایک آدمی ڈیفالٹر ہے، یہ بینکرپٹ ہو چکا ہے، یہ دیوالیہ ہو چکا ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے، یہ دھوکے باز ہے، تو لوگ سب اس کے بارے میں اس سے احتیاط برتیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جو آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرنے والے آدمی کو ایک جھنڈا دیا جائے گا جو کہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا بلکہ اس کی سرین میں ہوگا، اور جتنی بڑی وعدہ خلافی کی ہوگی اتنا بڑا جھنڈا ہوگا۔ سب کو پتا چلے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے کہ جس نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ یعنی زبان کی بات کی لیکن بات پہ پورے نہیں اترے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ چاہے کوئی بھی ہو، معاملات کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، اس میں مسلمان کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کافر کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو پورا کیا جائے گا، شریعت آپ کو پابند کرے گی۔ قرآن کریم آگے بیان کرے گا کہ سورہ انفال کے اندر کہ اگر آپ کا کسی قوم کے ساتھ، کسی کافر جماعت کے ساتھ، کسی کافر ملک کے ساتھ معاہدہ ہے جنگ بندی کا، لہٰذا جب تک معاہدہ ہے تب تک آپ کسی قسم کی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے اس وعدے کی مخالفت ہو۔ اگر ان کی طرف سے اگر وہ وعدہ توڑتے ہیں تو آپ وعدہ توڑو، ورنہ آپ وعدے پر قائم رہو۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ ایسی سازشیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ان کی جانب سے کہ یہ وعدہ توڑنے لگے ہیں، اس وقت بھی آپ وعدے کو نہیں توڑ سکتے۔ ہاں اس وقت قرآن کریم نے کیا کہا کہ اس وقت تم یہ کرو، تمہیں ڈر ہی ہے کہ وعدہ توڑ دیں گے، تم اعلان کر دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہیں ہے، اس کے بعد تم نے جنگ شروع کرنی ہے، اس سے پہلے تم جنگ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم زبان دے چکے ہو۔ لیکن آج ہم نے زبان کی اہمیت کھو دی، یعنی اس زبان کو صرف چلانا ہے تو چند پیسے بٹورنے کے لیے، چاہے وہ جھوٹ بول کر ہو، دھوکہ دے کر ہو، معاملات کو خراب کر کے ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہے والموفون بعہدہم، کامل نیک وہ ہے جس کے معاملات ٹھیک ہوں، اور معاملات ٹھیک ہوں گے زبان کی حفاظت سے، زبان کے ٹھیک ہونے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی
اسی بات پر توجہ دلائی کہ اپنے معاملات ٹھیک رکھو، اپنے معاملات ٹھیک رہو، تمہاری عبادات تمہارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن تمہاری اوروں کے ساتھ معاملات یہ سب سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ قرض لو اور پھر اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ یا تو یہ بندہ بھول جائے یا مر جائے، حالانکہ قرض لینے کے بعد نہ ادائیگی کی صورت میں شہید کی بخشش نہیں ہے۔ کئی مواقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقروض لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھا، اس لیے تاکہ رہتی دنیا تک امت کو یہ تعلیم ہو کہ جو آدمی دوسروں کے مال کو اپنے ذمے لے کر مرا ہے، اس کی کتنی بڑی شناعت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ پھر دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری معمولات یعنی نماز روزہ، تمہارے ذکر اذکار، اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے میں تمہیں اتنا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تمہارے معاملات میں کوتاہی ہوتی ہے تو تمہیں تصوف کی ہوا نہیں لگی۔ ایک شخص ان کے پاس آئے ٹرین کا سفر کر کے، کیونکہ ان کے ہاں ٹرین کا سفر کر کے تھانہ بھون کے اسٹیشن سے آتے تھے لوگ۔ آپ نے پوچھا، ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا، آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہا 13 سال۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ آپ نے جب ٹرین میں آئے تو اس کے ٹکٹ لی تھی؟ کہاں لی تھی۔ تو کہا کتنے، کون سی ٹکٹ لی تھی، فل لی تھی یا ہاف لی تھی؟ کہا ہاف لی تھی۔ تو کہا کیوں؟ ٹرین کا تو ریلوے والوں کا اصول یہ ہے کہ جب 12 سال کا بچہ ہو گیا تو اب اس کی فل ٹکٹ ہوگی۔ کہ نہیں حضرت یہ اصل میں ہے 13 کا لیکن دکھنے میں 12 کا لگتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میاں آپ کو تصوف کی ہوا تک نہیں لگی، آپ نے آدھی ٹکٹ کے پیسے ریلوے سے غصب کیے ہیں، چوری کیے ہیں، اور اب آپ اسے یعنی اتنی اہمیت دی۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ بس چلتے رہو، بس معاملات کو تو دین کے مطابق کرنا ہی نہیں ہے، اور یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔